سب سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہونے والے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے 6 واسطوں کے ساتھ حضرت مرہ بن کعب کے اوپر پہنچ کے آپ کا نسب سرکار کے نسب کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا، بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو عتیق کا لقب ملا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہجرت کے موقع پر اپنے ساتھ رکھا، اپنی ہمراہی کا اعزاز عطا کیا۔ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں محبوب علیہ السلام کی معیت میں آپ کے جلووں میں گم رہ کر آپ نے گزارے ہیں۔ اور جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور پھر مواقع آتے ہیں تو نبی علیہ السلام حضرت صدیق کو اپنا جانشین بناتے ہیں۔ کبھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا امیر بنا کر مدینہ سے مکہ روانہ فرماتے ہیں، اور کبھی حضرت صدیق کو امام بنا کر اپنی موجودگی میں مصلی امامت کے اوپر کھڑا فرماتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کی تفصیلات کو بیان کرنے کا تو موقع ہی نہیں آئے گا اگر ہم محض ان پہلوؤں کا ذکر کر دیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی کے اعتبار سے کتنے عظیم تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روحانی اور اخلاقی اعتبار سے کتنے عظیم تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی خدمت کے اعتبار سے کتنے عظیم تھے، اسلام کی تبلیغ کے اعتبار سے کتنے عظیم تھے، محبوب کی صحبت کے اعتبار سے، نبی علیہ السلام کی نیابت کے اعتبار سے، دین مصطفیٰ کے مجاہد بننے کے اعتبار سے، اور پھر محبوب علیہ السلام کے وصال با کمال کے بعد نبی کا جانشین بن کر، محبوب کا خلیفہ بن کر امت کو سنبھالنے کے اعتبار سے ہر ایک پہلو اتنا حسین ہے اور اتنا عظیم ہے کہ اس کو بیان کرتے کرتے ہمارے دن اور راتیں بسر ہو جائیں وہ موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ دوستان مکرم،